دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یہ اسی خاتون کا سوال ہے جس نے صدقے کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جو بکرا ذبح کیا جائے گا اور وہاں پہ پھینکا جائے گا اس جنگل کے اندر، یہ شرک ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ تو شرک کیسے ہوا؟ یہ شرک، یہ عمل جو ہے، یہ شرک کیسے ہوا؟ یہ شرک ایسے ہوا کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر اس کا شریک بنائے۔ ربوبیت کے اندر اس کا شریک بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کو پیدا کرنے میں، اس کا نظام چلانے میں، یا اللہ کی مخلوق کو رزق دینے میں، عزت اور ذلت دینے کے اندر، یا موت اور حیات کے اندر اس کے اختیارات میں کوئی اس اللہ کا شریک ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی عزت دے سکتا ہے، ذلت دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی موت اور زندگی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ کائنات کا نظام چلا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ اس کی ربوبیت کے، اس کے رب ہونے کے اندر شریک ہے۔ تو جو اس کے رب ہونے کے اندر شریک ٹھہراتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے سے مراد ہے کہ کوئی شخص اللہ کی الوہیت کے اندر اس کا کوئی شریک بنائے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، یا کوئی چاند سورج، کچھ بھی ہو، کہ اللہ کی عبادت کے اندر کوئی اس ذات کا شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ عبادت کی جو قسمیں ہیں، سب سے پہلی بات، عبادت 3 قسم کی ہے، بنیادی چیز ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ ہم جو عبادت مثلا نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا اس کا حصہ ہے کہ ہم قیام کرتے ہیں، پھر ہم رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے کے اندر جاتے ہیں۔ یہ قیام کرنا یا رکوع کرنا یا سجدہ کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نہ ہم کسی اور ذات کے سامنے رکوع کر سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی تعظیماً قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، جو حالت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ اس روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی دیواروں تک، جو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو کون سی ہے؟ اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں، اس میں سے سب سے اشرف مخلوق کون ہے؟ انسان، ٹھیک ہے؟ باقی جن فرشتے وہ سارے ہم سے نیچے ہیں۔ پہلے اشرف جو ہے، افضل جو ہے، وہ انسان کو اللہ نے بنایا۔ اور افضل مخلوق جو انسان ہے، اس میں سے سب سے افضل کون ہے؟ اس میں سے سب سے افضل اگر ذات ہے، ہستی ہے، تو وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیمی طور پہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کے سامنے بھی کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، جو سب سے افضل ہستی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، تو ان کی امت میں سے کسی کے سامنے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں لوگ کبھی کسی دروازے پہ، کبھی کہیں سجدے کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو تعظیماً سجدہ تھا، نماز والا نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم اسی چیز کو دیکھ لیں، کیا تعظیماً سجدہ جائز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسو کسریٰ کے درباروں میں گئے اور وہاں پر بادشاہوں کے سامنے لوگ جو ہیں وہ تعظیماً جھکتے ہیں، تو وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ تو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے آپ کے سامنے جھکیں، آپ اجازت فرما دیں کہ ہم آپ کے سامنے تعظیماً جھکیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تعظیماً جھکنا، کسی کے سامنے اپنی جبین کو جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو تعظیمی سجدہ کرے، لیکن جائز ہی نہیں۔ آج ہم دلیلیں نکالتے ہیں، نہیں وہ تعظیماً سجدے ہوتے ہیں، تو وہ تو یہ ہوتا وہ ہوتا ہے۔ جو عبادات کی قسم میں پہلی قسم ہے آپ کے جسم کی عبادت، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے در پہ ہے، اللہ کی ذات کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ عبادت کی دوسری قسم آپ کی زبان کی عبادت ہے۔ آپ جو تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ساری کی ساری اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کی ہیں تسبیحات۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس زبان سے جو عبادت کرتے ہیں وہ تعریف اور بڑائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے۔ عبادت کی تیسری قسم جو اللہ کے دیے ہوئے مال کی عبادت ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کی، میں یہاں یہ بات عرض کر، یہ جو ہم کماتے ہیں نا، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی گزارتے وقت ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ہمیں مال کی فراوانی دے رکھی ہے، اس قابل کر رکھا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے مال کو پھر اس کی توفیق سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح وہ پسند کرتا ہے اس طرح خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی توفیق ہے۔ مال کی عبادت کیا ہے؟ جو سوال آپ کا تھا میں اس پہ آ رہا ہوں۔ مال کی عبادت ہے صدقہ، مال کی عبادت ہے خیرات، مال کی عبادت ہے نظر نیاز۔ جو صدقہ دیا جاتا ہے، ایک تو پیسے کا صدقہ، دوسرا صدقہ وہ جو آپ کو میں نے پہلے بات عرض کر چکا ہوں، جو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے والا، وہ ذبح بھی اللہ کے راستے میں اس وقت ہوگا کہ جب اس جانور پہ کے گلے پہ چھری چلاتے وقت آپ پڑھیں گے بسم اللہ، اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ پڑھ دیں، جانور بکرے کے گلے پہ چھری چلا دیں، حرام ہو جائے گا۔ پوری سورہ بقرہ پڑھ دو، حرام ہو جائے گا۔ پورا قرآن کے 30 سپارے پڑھ دو، حرام ہو جائے گا۔ حلال اس وقت ہوگا جب پڑھو گے بسم اللہ، اللہ اکبر، پھر چھری چلاؤ گے، پھر وہ حلال ہے۔ صدقہ، خیرات، نظر نیاز، یہ آپ کے مال کی عبادت ہے۔ یہ عبادت کرتے وقت بھی آپ صدقہ بھی اللہ کے نام کا دو گے، خیرات بھی اللہ کے نام کی کرو گے، نظر نیاز سب کچھ اللہ کے نام کا ہوگا۔ اگر آپ اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جن ہے، چاہے فرشتہ ہے، چاہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، چاہے پتھر ہے، چاہے شجر ہے، کچھ بھی ہے، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو تو آپ شرک کا ارتکاب کرتے ہو۔ اور یاد رکھنا ایک بات میری بہن، اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کے اوپر ہمیں زندگی عطا فرمائے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے اوپر ہمیں قائم رکھے۔ اللہ نہ خواستہ کسی شخص کی شرک کی حالت کے اندر موت واقع ہو گئی، مرتے وقت اس کا عقیدہ توحید درست نہ ہوا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتا تھا،
قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، قرآن آپ کھول لو، قرآن کھول لو اور اس کے اندر واضح اللہ کا حکم ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اسی حالت کے اندر اگر دنیا سے رخصت ہو گیا، توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، اپنے عقیدے کو درست نہ کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بس اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہے، وماوہ النار، اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے، نمازوں کی قبولیت کے لیے، روزے کی عبادت کو قبول کرنے کے لیے، حج کی عبادت کو قبول کرنے کے لیے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے۔ مرتے دم تک ہم اسی عقیدے کے اوپر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کی دنیا سے رخصتی کرے اور ہمارا خاتمہ، ہماری زندگی کا خاتمہ بھی حالت ایمان کے اندر ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔